غزہ کے عوام کو دیگر ممالک کی جانب سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنے کے حوالے سے امریکی و صہیونی سازش کے خلاف فلسطین سے لے کر عالم اسلام اور حتیٰ یورپ تک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق منصوبوں کو مسترد کر دیا۔ میکرون نے کہا کہ 20 لاکھ لوگوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں اور ان کے عرب پڑوسیوں کی عزت و احترام کا خیال کیا جائے۔ یہ ریئل اسٹیٹ آپریشن نہیں، یہ سیاسی آپریشن ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور امریکہ کی طرف سے اس علاقے کی مالکیت کے حصول کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات چونکا دینے والے ہیں، اور اس کارروائی سے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام اور تشدد میں شدت آ جائے گی۔ اردن، مصر اور سعودی عرب نے بھی فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت ملک کے اعلیٰ حکام نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا، اور اس حوالے سے صہیونی حکام کے بیانات کی سخت مذمت کی گئی۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے بھی غزہ کے عوام کی بے دخلی سے امریکہ اور صہیونی منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کو مصر اور اردن کی جانب دھکیل دینے کا خیال ایک بیہودہ خیال ہے، اور حتیٰ انہیں مغربی کنارے کی جانب منتقل کرنا بھی اخلاقی، سیاسی اور قانونی ضابطوں کے خلاف ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ ابو الغیظ نے بھی غزہ کے حوالے سے امریکی منصوبے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ فلسطینیوں اور عربوں پر دباؤ ڈالتے رہے تو وہ خطے کو اسرائیل کے ساتھ سخت تنازع کے نئے دور میں دھکیل دیں گے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے بھی غزہ کے عوام کی بے دخلی کے سازشی منصوبے کو فضول بتایا اور ان کے بیان کو نسل پرستانہ اور فلسطینی قوم کے نسلی صفائی کا مصداق قرار دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور مختلف ممالک اور عالمی تنظیموں نے غزہ کے سلسلے میں امریکی و صہیونی حکام کی مشترکہ سازش کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرہ کر کے نتن یاہو حکومت سے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند رہنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے نتن یاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا کہ جب ٹرمپ نے ہفتے تک تمام قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے اور غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دی ہے، اور اس کے جواب میں تحریک حماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے بھی صاف اعلان کر دیا کہ ان کی تنظیم اپنے وعدوں پر قائم ضرور ہے، مگر صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث وہ ہفتے کے روز تک تمام قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ سامی ابو ظہری نے ہفتے کی شب الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے بیانات کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ صہیونی حکومت معاہدے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا
جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے صہیونی وزیر جنگ کے بیانات احمقانہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی بے سود ہیں، وہ بھی ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو ظہری نے کہا تھا کہ مصر اور قطر نے معاہدے کو کامیاب بنانے اور غاصبوں کو اپنے وعدوں پر قائم رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کے حوالے سے عرب ممالک کے سرکاری موقف کو سراہا۔ حماس کے رہنما نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ غزہ کے انتظام و انصرام کا معاملہ مکمل طور پر فلسطینی ہے اور ہم اس سلسلے میں فلسطینی عوام کے خلاف مسلط کردہ کسی غیر ملکی منصوبے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اسرائیلیوں کو نیو یارک اور واشنگٹن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر مسئلہ فلسطین میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ اگر ٹرمپ کو بہت شوق ہے تو وہ اسرائیلیوں کو فلسطین سے لے جا کر واشنگٹن اور نیو یارک میں بسا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سے سرزمین فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دنیا کا امن تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے فلسطین میں جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے حماس اور فلسطینی عوام کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا جو بھی نقصان ہوا ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس کا تاوان ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کے دیگر جماعتوں کے اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس کو ایوان میں عوامی مسائل کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور حکومت بنیادی طور پر بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر کے او برلا نے اپوزیشن کے اراکین سے پرسکون رہنے اور ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی، لیکن ہنگامہ جاری رہا، جس کے بعد انہوں نے کارروائی ملتوی کر دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے ارکان نے وقت ترمیمی بل کے حوالے سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ہنگامہ اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ مشترکہ پارلیمانی رپورٹ سے اپوزیشن اراکین کے اختلافی نوٹ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آج کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جمع ہو کر ماہی گیروں اور قبائلیوں کی حمایت میں حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے میں کانگریس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے بھی شرکت کی۔ پاکستان ایشین جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق 22ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 12 سے 16 فروری تک ہانگ کانگ میں کھیلی جا رہی ہے، جس میں پاکستان نے آخری گروپ میچ میں مکاؤ کو 3-0 سے شکست دی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ نواز، انیس شاہ اور سخی ترین نے اپنے اپنے میچز جیتے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے چیمپئن شپ کے پہلے روز پہلے چین اور پھر اس کے بعد ہندوستان کو شکست دی تھی۔ پاکستان نے چین کو 3-0 جبکہ ہندوستان کو 2-1 سے شکست دی۔